السلام علیکم ویورز، اور اپنے دوسرے سیگمنٹ میں ہم پھر 14 اگست 1947 کو لیں گے. دیکھیں یار، گریجویشن یا ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن یہ ایز پر مائی پروسپیکٹیوز یہ کنسرنمنٹس نہیں ہوتی. آلموسٹ آپ ہر گھر میں 5 لوگوں کو 3 سے 4-5 لوگوں کو آپ ایجوکیٹڈ پائیں گے. مین ایشو یہ ہے کہ آپ کتنا نالج ہے آپ کے پاس. اب کنٹری میں شاید میں کشمیر سے بلانگ کر رہا ہوں تو ڈزنٹ مین کہ مجھے کشمیر پہ ہی بات کرنی چاہیے یا پاکستان پہ نہیں کرنی چاہیے. کشمیر میرا ہے اور ہم سب کا ہے. اسی طرح پاکستان بھی آپ کا اور ہم سب کا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بکس اسی کے بارے میں پڑھی ہیں, ہم نے ورکس اسی پہ کیے ہوئے ہیں اور ہر ایک چیز اسی کے ریلیونٹ ہم نے ہولڈ کی ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بہتر نہیں ہے آپ کے والدین سے بھی ایون اگر آپ کو زیادہ پیار اپنی ملک سے نہیں ہے تو. اور دوسرا, اگر یہی ملک اگر ہمیں خود اپنی اسٹرگل سے لینا ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ ہم کیسے اس کو حاصل کرتے. اور محمد علی جناح جیسا لیڈر ہمیں نہ ملتا ان کیس آف, تو ہم اپنی طرف سے کتنا آج کیا کر رہے ہیں تو تب کیا کر سکتے تھے. وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اینڈ وی کانٹ پرفارم دا ٹاپکس اینڈ ٹاسکس لائک محمد علی جناح پرفارم. محمد علی جناح کے ساتھ جن لوگوں کی کنٹریبیوشن تھی ایٹ دیٹ پارٹیکولر ٹائم, ان میں محمد علی جناح کی بہن شامل تھی فاطمہ جناح. فاطمہ جناح کی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کے شولڈر ٹو شولڈر رہی ہیں. اسی طرح علامہ اقبال نے آپ کو شاعری کے ذریعے اجاگر کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر ایک طرح کی خدمات سر سید احمد خان کی بھی تھی اور نواب محسن الملک اور وقار الملک ان لوگوں کی بھی خدمات تھیں. اور محمد علی جناح کے ساتھ جو میجر کنٹریبیوشنز یہ تھیں کہ محمد علی جناح نے اپنی وہاں وکالت چھوڑ کے, اپنی لیڈرشپ چھوڑ کے اس لیگ کو چوز کیا, لیگ کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے پاکستان ڈیولپ کرنے کی سوچا. کیونکہ محمد علی جناح کو تبھی آئیڈیا ہوگا تھا کہ جب آپ کو 2 نیشن تھیوری, شاید آپ نے 2 قومی نظریہ اس کو اردو میں کہیں گے اگر میری انگلش ویک نہیں ہے تو 2 نیشنل تھیوری, 2 قومی نظریہ آ گیا تھا جس میں ہر لحاظ سے آپ دوسرے ممالک سے الگ ہیں. آپ برٹش رول سے تو الگ ہیں, ان کے ڈریس, ان کے کھانا پینا, ان کا طور اتوار, ایکٹیویٹیز ہر لحاظ سے آپ سے الگ تھیں. آپ کے ہاؤ از اٹ پاسبل فار یو ٹو گو اور ٹو مسجد فار دا پرے, مسجد میں جانا اور عبادات گاہوں میں جانا ان کا ڈفرینٹ تھا, آپ کا ڈفرینٹ تھا. پھر آپ کا بول چال ڈفرینٹ تھا, ان کی لینگویجز الگ تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح سے آپ ان سے ڈفرینٹ تھے. جب وہ عبادت کے لیے جاتے تو ان کے پلیٹ فارم الگ ہیں, آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پلیٹ فارمز الگ ہیں. آپ کا کھانا پینا, آپ گوشت کھا رہے ہیں, وہ گوشت کی پوجا کر رہے ہیں, واٹ ایور کائنڈ آف تھنگس تھے. تو محمد علی جناح نے سوچا کہ it's an impossible for the any nation especially to meet and make a patch up with the kind of other nations like their activities are totally different than us. تو تھینکس محمد علی جناح, انہوں نے برٹش رول سے ہمیں آزادی دلائی اور پیچھے بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 14 اگست 1947 کو ہم نے صاف ریلیف لیا. رولز جو برٹش رولز تھے امپلیمنٹ ہوئے تھے ان سے باہر نکلیں, ہمیں ایک آزاد ملک لے کے دیا ہے. اور 1947 جو ہے ہمارے لیے ایک پھر سکھ کا سکون, سکھ کا سانس لینے والی تاریخ بنی. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ لمبی چوڑی بات تو ہم کریں گے نہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا پروگریس کی, لیکن آج کے اگر اس سسٹم کو محمد علی جناح آج دیکھ رہے ہوتے تو بلیو میں وہ کل سے ہی مر جاتے ہیں ایسا سن کے. تو مین وائل ہدایت آپ کی طرف واپس لوٹ آئیں گے تو یہ دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تو محمد علی جناح کی ہمارے لیے بریلینٹ کنٹریبیوشنس تھیں. ادروائز ہم خود اگر یہ چیز کرنا چاہتے تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹس امپاسبل فار اس ٹو ڈو لائک دیٹ. جس طرح بھائی سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں, تو کشمیر تو جس طرح اس کو ہم پاکستان کی جان بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کی بھی بڑی خوشی ہوئی. اور ساتھ میں کچھ لوگ عام طور پر کچھ پروپیگنڈے ہمارے بیچ میں آتے رہتے ہیں, تو اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ لوگ ہمیں سیلیبریٹ کرنے ادھر آئے ہوں, تو اس پر بھی بڑی خوشی ہوئی. جس طرح آپ نے بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کچھ لوگ اس میں جو شامل تھے, شریک حال تھے, اس میں اب